آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے شرسار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا راستہ دکھلایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق سرگردہ و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے۔ ان کے کن کن گوشوں کو ان کے زبان پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں، ان کی کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، ان کے عشق نبی کے واقعات کا سیر کراؤں یا ان کے مجاہدانہ کردار کی روداد سناؤں۔ عشق نبی سے شرسار مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے صبر اج کی منظر کشی کراؤں یا روزہ اطہر پر مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے درس حدیث کی جھلک دکھاؤں۔ عشق نبی سے بیتاب مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے دل کا تذکرہ کراؤں یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کے عشق نبی کی تاریخ بتاؤں۔ کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں، خدا را جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مدینے کے ریگستانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، مالٹا کے دفانوں سے پوچھو، یہ سب تمہیں علماء دیوبند کے عشق نبی کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان جان آفری کے حوالے کر دی۔ اب تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہم کو نبی سے پیار کرنا نہ آتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہم کو نبی کو اپنے سینوں میں بسانا نہ آتا، نبی سے چمٹنا نہ آتا۔ دوستو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی ہستی سے کون ناواقف ہے؟ انہیں کون نہیں جانتا جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہیں۔ جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں، مدینے غریب پہنچتے ہیں، مدینے سے 7 میل پہلے ہی اپنا جوتا اتار لیتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، یہ پیروں کو تکلیف ہوگی، پیروں میں زخم آ جائے گا۔ فرمایا پتھروں کی کوئی بات نہیں، زخم کی کوئی بات نہیں، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے قدم آئے ہیں۔ نانوتوی کا گستاخ جوتا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، کیا عشق تھا رسول کا۔ اور ایک موقع پر مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آئے تو 3 دن روپوش ہو کر باہر نکل آئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ 3 دن کے بعد باہر نکل آئے، ابھی تو آپ پر وارنٹ باقی ہے، انگریز آپ کو پھانسی دے دے گا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمائی، فرمایا کہ میں 3 دن گرفتاری کے خوف سے نہیں چھپا تھا، مجھے جان کا کوئی خطرہ نہیں، مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا کوئی غم نہیں، انگریز پکڑے یا پھانسی دے دے اب میں ہرگز روپوش نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں 3 دن بھی روپوش نہ ہوتا اگر میرا پیغمبر 3 دن غار میں نہ رہا ہوتا، کہیں پیغمبر کی سنت نہ چھوٹ جائے۔ اللہ اللہ، کیا عشق تھا رسول کا، کیا جذبہ تھا اتباع سنت کا، کیا شوق تھا تقلید پیغمبر کا۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آخر وہ کون سی محبت تھی حضور کی جس نے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو نبی کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ قاسم نانوتوی حضور کی شان میں مدینہ منورہ میں عجیب اشعار کہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے باہر کھڑے ہیں،
کسی نے کہا اندر کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا، میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے۔ یہ اتنا کرم کیوں؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ اتنا کرم کیوں؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے روزے کو خطاب کر کے کہا تھا ہزاروں بار تجھ پہ ایک مدینہ میں فدا ہوتا، ہزاروں بار تجھ پہ ایک مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔